میں ہوں آپ کے ساتھ شائستہ شہزاد اور آج ہم بات کر رہے ہیں ہیلتھ اینڈ فٹنس بیوٹی والے سیگمنٹ کے اندر ایک بیماری کے حوالے سے جو آج کل بہت زیادہ پریویل کر رہی ہے، بہت زیادہ سپریڈ ہو رہی ہے لوگوں میں، ایج گروپ کوئی بھی ہو لیکن سب لوگ افیکٹ ہیں، ایون میں بھی کہیں نہ کہیں کسی لیول پہ ہم اس کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ اس کو کس طرح سے ہم نے ٹھیک کرنا ہے، کون سی ایسی چینجز ہیں جو ہمیں لے کے آنی ہے۔ بات ہو رہی ہے آرتھرائٹس کے حوالے سے جس کی بہت ساری اقسام بھی ہیں۔ آرتھرائٹس کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، وہ تو ہم نے حکیم صاحب سے بات کر لی۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شاہ نذیر، ہربلسٹ ہیں اور یہ اپنی ہربل کے حوالے سے ہمیں گائیڈ کریں گے اس کا ٹریٹمنٹ۔ شاہ صاحب کیا ٹریٹمنٹ ہے آرتھرائٹس کا، کیا چیزیں ہیں جو استعمال کرنی ہے، ذرا ہمیں بتائیے گا۔ دیکھیں جس طرح میں نے کہا نا کارٹلیج کم ہو جاتا ہے گھٹنوں میں، جوڑوں میں، اس میں ٹک ٹک آواز آتی ہے، گھٹنا کبھی سوج جاتا ہے کبھی نارمل ہو جاتا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں بڑی پرابلم ہوتی ہے اور کبھی کبھی جوڑوں میں سوجن بھی ہو جاتی ہے۔ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے ٹوٹلی 4 چیزیں لینی ہیں۔ 4 چیزوں میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے چوب چینی، ٹھیک ہے، اور یہ اس کا پاؤڈر ہے، یہ ہم لیں گے 50 گرام۔ دوسری چیز ہے یہ سنگھاڑا، فل فرام کیلشیم ہوتا ہے، یہ بھی ہم لیں گے، یہ اس کا پاؤڈر ہے، یہ بھی ہم لیں گے 50 گرام۔ یہ ہے جڑ الائچی لکڑی، الائچی کے درخت کی جڑ ہوتی ہے یہ، ٹھیک ہے، آپ نے الائچی نہیں لینی ہے۔ یہ اس کا پاؤڈر ہے، یہ بھی ہم نے لیا 50 گرام۔ اور یہ ہے سورنجان شیری، یہ دیکھیے سورنجان شیری، یہ لینی ہے آپ نے 20 گرام، یہ اس کا پاؤڈر ہے، یہ بھی ہم نے لیا یہ 20 گرام۔ باقی چیزیں 3 چیزیں جو ہیں وہ 50-50 گرام ہیں۔ ایسے اس کا باریک پاؤڈر بنا لیں، پہلے یہ صاف کر لیں، پھر اس کو مکس کر کے باریک پاؤڈر بنا لیں، ایک ہی مشین میں بھی ڈال کے بنا سکتے ہیں۔ اس کی 1 چائے والی چمچ صبح ناشتے سے پہلے لے لو یا بعد میں لے لو، 1 کپ دودھ یا پانی کے ساتھ، اور اسی طریقے سے رات کو کھانے سے پہلے لے لیں۔ اگر کھانے سے پہلے نہیں کھا سکتے ہیں تو کھانے کے 1 گھنٹے بعد کھا لیں، 1 چائے والی چمچ منہ میں ڈالیں، اوپر دودھ یا پانی پی لیں۔ یہ 2 ٹائم روزانہ پینا ہے اور یہ کم سے کم 2-3 مہینے یوز کرنا ہے۔ فائدہ آپ کو 5 دن کے اندر ہو جائے گا، 4 دن میں، کہ درد میں کافی آرام ہو جائے گا، یہ ٹک ٹک کی آواز آنا کم ہونا شروع ہو جائے گی، آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ جب مکمل ٹھیک ہو جائیں دوڑ کے دیکھیے گا، آپ کو درد نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ مختلف قسم کے آئل سے مساج کرتے ہیں۔ آپ پین کلر آئل خود بنائیں، اپنا آئل بنائیں اپنے گھر پہ، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے یہ آپ نے لینا ہے روغن قسط شیری، ایک لکڑی آتی ہے، قسط تلخ بھی آتی ہے، یہ ان کا آئل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لینا ہے آپ نے 30 ml 30 ml۔ اور ایک لینا ہے روغن سرخ، یہ بھی 30 ml، کسی بھی پنسار کی دکان پہ یہ مل جائیں گی آپ کو۔ ان دونوں کو مکس کر لیں اور 1 گھنٹہ دھوپ میں رکھ لیں، آپ کا پین کلر آئل تیار ہو گیا۔ اور یہ تیل آپ نے گھٹنوں میں، جوڑوں میں، کمر میں، کندھوں میں، ہاتھوں میں، کہیں پہ بھی درد ہوتا ہو آپ اس کے ہلکے ہاتھ سے مساج کریں، پھر اوپر کپڑا لپیٹ دیں۔ آپ 15 منٹ میں دیکھیں گے درد میں کافی آرام ہوگا۔ اس طریقے سے 1 ٹائم روزانہ اس آئل کی مساج کریں اور 2 ٹائم یہ روزانہ ایک پاؤڈر استعمال کریں جو بنا کر دکھایا، صبح شام 1 چائے والا چمچ 1 کپ دودھ یا پانی سے۔ آپ دیکھیے گا کہ 4-5 دنوں میں درد میں آرام ہوگا۔ اس کے بعد یہ کارٹلیج بننا شروع ہو جائے گا، جو گیپ آ گیا، جو گھٹنے جوڑ کھوکھلے ہو رہے ہیں آپ کے، یہ واپس بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور بعض لوگوں کی انگلیاں جو مڑ جاتی ہیں نا، وہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو یہ جو سنگھاڑا ہے یہ فل فرام کیلشیم ہے، یہ کیلشیم کو پورا کرتی ہے۔ اور دوسرا جو جڑ الائچی لکڑی ہے، اس کے اندر وٹامن کے پایا جاتا ہے۔ اور جو سورنجان شیری ہے یہ پین کلر ہوتا ہے، یہ جڑی بوٹیوں کا، تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کیمیکل ہو۔ آپ اسے خود بنائیے، استعمال کیجئے، اپنی مشکل کو آسان کر دیجئے۔ تھینک یو سو مچ شاہ صاحب۔ اچھا، اسے ڈائبٹک پیشنٹ بھی لے سکتا ہے، اسے ہائی بی پی کا پیشنٹ بھی لے سکتا ہے، تو اسے مرد اور خواتین دونوں استعمال کر سکتے ہیں، ایج کی کوئی قید نہیں ہے۔ یہ جو لاسٹ میں شاہ صاحب نے بات کی، میرا سوال اگلا یہی تھا، لگتا ہے ان کو پتہ چل گیا کہ میں یہی پوچھنے والی ہوں کہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں ڈفرینٹ بیماریوں سے آلریڈی لڑ رہے ہوتے ہیں، کسی کو کڈنی کا ایشو ہوتا ہے، جگر کا ایشو ہوتا ہے، جیسے بی پی تو ویسے ہی نارمل ہے آج کل کہ ہر دوسرے بندے کو ہے، شوگر بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو شاہ صاحب یہ ہر بیماری سے، اگر کوئی دوسری بیماری سے بھی بندہ لڑ رہا ہے ساتھ ساتھ، تو یہ جو آپ نے جڑی بوٹیاں بتائی ہیں یہ استعمال کر سکتے ہیں بغیر کسی خوف کے؟ بالکل بے خوف ہو کے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ
جو آپ کی شوگر کی بلڈ پریشر کی دوائیں وہ آلریڈی جاری ہیں آپ کی، آپ اس کو کنٹینیو رکھیے گا، اس میں اور اس میں 1 گھنٹے کا وقفہ رکھیے گا، آپ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، کڈنی کے جو ڈائلیسس کے پیشنٹس ہیں ان کے لیے خاص احتیاط ہوتی ہے کہ وہ بیچارے تو پانی بھی نہیں پی سکتے ہیں، تو وہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے پہ اپنی چیزیں استعمال کریں، ادروائز کوئی ٹوٹکا استعمال نہ کریں۔ یہ بڑی بہترین بات ہے، یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے، صرف اس ریمیڈی کے اندر یا اس بیماری کے علاج میں اور یا اس کے علاوہ جیسے جی پریگننٹ خواتین ہوتی ہیں وہ بھی، اس میں تو کھانسی کا شربت بھی بڑے احتیاط سے دیا جاتا ہے، ہاں۔ تو وہ بھی ٹوٹکا استعمال نہ کیا کریں۔ ٹھیک، بہترین ہو گیا۔ یہ بڑی زبردست بات ہے کہ آپ نے اس چیز کا ضرور خیال رکھنا ہے، یہ جو ہم لاسٹ میں کوٹ کر رہے ہیں کہ جتنی بھی جڑی بوٹیاں بتائی ہیں شاہ صاحب نے، اور جو آئل استعمال کر رہے ہیں لوگ یا کریں گے آگے، جو جن کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو آپ نے اس چیز کا بالکل خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کسی اسپیشل کنڈیشن میں ہیں، جیسے کہ ہم پریگننٹ خواتین کی بات کر رہے ہیں یا جو مدر فیڈ کے لیے خواتین ہوتی ہیں، تو وہ اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھیں، اور کوئی بھی دوا، کوئی بھی ریمیڈی اگر آپ یوز کریں تو اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھنا ہے آپ نے پہلے سے، یہ نہیں کہ بس آپ نے استعمال کر لینا ہے اور پھر اس چیز کو بھول جانا ہے کہ اچھا آپ کسی اور چیز سے بھی لڑ رہے ہیں، کوئی اور بھی پریشانی، کوئی اور بھی بیماری ہے آپ کے ساتھ۔ تو سر یہ بتا دیجئے کہ یہ جو آپ نے بتائی ہیں جڑی بوٹیاں، یہ کسی بھی عمر کے افراد یوز کر سکتے ہیں یا اس کے اندر بھی کوئی اسپیشل وہ ہے؟ نہیں، اسے کسی بھی ایج میں استعمال کر سکتے ہیں، 14-15 سال سے لے کے 70-80 سال کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جس طریقے سے شائستہ آپ نے کہا کہ بلڈ پریشر بہت زیادہ کامن ہے آج کل، ہر گھر پہ ہو رہا ہے، جن کا بھی بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہو، یاد رکھیے گا بہت زیادہ بلڈ پریشر ہائی ہونا اور لو ہونا اس کا، اور ساتھ میں اسی طریقے سے شوگر کا ہائی ہونا اور لو ہونا، جب یہ دونوں چیزوں کا اپ اینڈ ڈاؤن چلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا ڈائریکٹ اثر آپ کے دل پہ بھی پڑتا ہے، آپ کے گردوں پہ بھی پڑتا ہے۔ تو اس لیے بہت احتیاط کیجیے، اپنے ڈاکٹر کی دوائیں جو شوگر کی یا بلڈ پریشر کی ہیں وہ جاری رکھیں۔ اگر اس صورت میں بھی آپ کا جو بلڈ پریشر ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا تو آپ اپنی غذاؤں میں دیکھیں کہ آپ کیا استعمال کر رہے ہیں، کہ جس میں کوئی نمک ایسا ہو جو جس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہو۔ ویسے ایک لکڑیاں آتی ہیں اسرول کے نام سے، اسرول، اسے باریک پاؤڈر بنا کے ایک چٹکی صبح ناشتے سے پہلے پانی کے ساتھ لیں۔ آپ دیکھیے گا اس ایک چٹکی کا کمال، آپ کا بلڈ پریشر کچھ دنوں میں بچوں والا ہو جائے گا، 120/80 پہ آ جائے گا، آپ کی خود حیرانگی ہوگی۔ لیکن جب تک اپنے ڈاکٹر کی دوائیں جاری رکھنی ہیں، ایک دم سے نہیں روکنی ہے۔ دواؤں میں رد و بدل جب بھی کرنا ہو اپنے ڈاکٹر کی تو وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس میں رد و بدل کیجیے گا، خود سے نہ کیجیے گا۔ خود اپنے معالج آپ نے کسی صورت میں نہیں بننا۔ اور شائستہ ایک چیز جو سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پڑوسی۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے ہوتا ہے کہ خود تو ایک غلط چیز کھا رہا ہوتا ہے، وہ دوسرے کو بھی کھلانا شروع ہو جاتا ہے کہ یار مجھے آرام آیا، حالانکہ وہ کوئی کورٹیزون یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہیں جس سے وہ کہتا ہے مجھے آرام آیا تم بھی کھاؤ، وہ بیچارہ اس کو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پڑوسی مشورے بھی بڑے زبردست دے رہے ہوتے ہیں کہ فلاں مت کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ چیز ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اللہ کے واسطے اس پڑوسی کے بعد ڈگری نہیں ہوتی ہے یار، بالکل وہ نیم حکیم خطرہ جان ہوتا ہے۔ ہاں، تو خود تو ٹھیک نہیں ہو رہا تو دوسروں کو بھی ٹھیک ہونے نہیں دیتا۔ تو اس وجہ سے اگر آپ نے مشورہ کرنا ہو، جو پڑھ کر آئے آپ اس سے مشورہ کریں، اپنے معالج سے مشورہ کریں، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ اگر آپ کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا آپ مجھے کال کریں، میری تو کوئی فیس بھی نہیں ہے، مشورہ کریں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا چیز پاؤڈر بنا کے کھاؤ، کیا چیز پیس کے کھاؤ، کیا چیز کا آئل بناؤ، میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ ٹھیک ہو جائیں۔ آپ کی بہت ساری دعائیں ہمارے ساتھ بھی ہوں انشاءاللہ، اور ضرور دعائیں لوگ دیتے ہیں۔ یہ کتنی زبردست بات ہے کہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ پڑوسی سے مشورہ نہ لیں، ایکسپرٹ کی جو رائے ہوتی ہے وہ یقینی طور پہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ تو آپ شاہ صاحب کو ان کے ڈائریکٹ نمبر پہ کال کر سکتے ہیں، پریشان نہیں کرنا آپ نے۔ اگر آپ کو کوئی جینوئن ایشو ہے، کوئی مسئلہ ہے جس سے آپ فیس کر رہے ہیں تو وہ آپ ان سے ڈسکس کریں، اور اس حوالے سے شاہ صاحب فیس تو نہیں لیتے، فری آف کاسٹ ہے، لیکن مفت مشورے کو آپ نے بالکل یوٹیلائز اس طریقے سے کرنا ہے کہ وہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہو، ٹائم ویسٹ نہ ہو شاہ صاحب کا بھی۔ اور اگر جس طرح سے ہم سرچ کر رہے ہوتے ہیں یوٹیوب پر، گوگل پر مختلف چیزوں کے بارے میں، تو اس کو بھی اپنے اوپر اپلائی نہیں کریں آپ۔ یہ ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ ایکسپرٹ کی رائے لینا بہت ضروری ہے، اور جو ریکمینڈ وہ کرے آپ اس کو اپنے اوپر ضرور کریں، لیکن خود سے کچھ فیصلہ نہیں کریں۔ رائٹ شاہ صاحب، ایسا ہوتا ہے نا؟ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ پڑوسیوں سے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، چوک پہ بیٹھے ہوئے آدمیوں سے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ارے بھائی، وہ اگر ایکسپرٹ ہوتے تو وہ کہاں سے کہاں ہوتے، وہ چوکوں پہ بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے۔ تو اس وجہ سے میں منع اس لیے کرتا ہوتا ہوں کہ اس میں اگر کوئی آفٹر افیکٹ ہو گیا تو کہتے ہیں پتہ نہیں یار، شاید وہ دکاندار کی غلطی ہے۔ غلطی آپ کی اپنی ہے اور آپ کے پڑوسی کی ہے کہ آپ کو اس نے غلط رستہ بتایا۔
हाँ उसने तो दुकानदार तो आप जो मांगोगे वो दे देगा, ठीक तो ठीक। इसमें सोचना तो आपका काम है। देखो अल्लाह पाक ने हर चीज़ दो बनाई है, सही बनाया तो गलत भी बनाया, मर्द बनाया तो औरत भी बनाई है, मियाँ बनाया तो बीवी भी बनाई है, बहन बनाई है तो भाई भी बनाया। तो इसलिए आपको यही मशवरा दूंगा कि देखो दो चीज़ें सही की तरफ चलें, गलत को आप रद्द कर दिया करें। ठीक है। और आर्थराइटिस के ऊपर जो शाह साहब ने ऑयल और मेडिसिन बताई हैं वो भी इस्तेमाल करके आप ज़रूर देखें, और उसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप डायरेक्टली भी इनको कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर शाह साहब हम थोड़ा सा और डीप जाएं तो हमें अपने लाइफस्टाइल के अंदर कौन सी ऐसी चेंजेस हैं जो बनानी है आर्थराइटिस को स्पेसिफिकली लेकर, कि कोई वॉक है इसके अंदर स्पेसिफिक, या फिर सोने का अंदाज़ है, बैठने का अंदाज़ है। हम अक्सर फ़ोन पे सिस्टम पे बैठे हुए बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं, क्या वो भी एक फैक्टर होता है इसमें? देखिए लाइफ स्टाइल यूँ तब्दील हुआ है कि हम बेड पे बैठे हुए हैं, वहीं कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, वहीं हम मोबाइल पे काम कर रहे हैं, और वहीं हम खाना खा रहे हैं, और वहीं हम सो जाते हैं। हमारा चलना फिरना है ही नहीं। इसकी वजह से भी अर्थराइटिस होने के चांसेस यूँ हो जाते हैं कि आप हाइपोटेंशन में चले जाते हैं, आपका वेट गेन हो रहा होता है। जब वेट गेन होगा उसका डायरेक्ट असर आपके घुटनों पे पड़ेगा, तो इससे कमज़ोरी भी होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा सा चलाया फिराया करें। मैं अक्सर मॉर्निंग शोज़ पे आके कहता होता हूँ कि 24 घंटे होते हैं, इस 24 घंटे में आपने 7-8 घंटे की नींद पूरी करनी है। इस तरीके से 15-16 घंटे आपके पास बच गए। उसमें से 1 घंटा अपने लिए निकालें, बाकी बचेंगे आपके जो 14-15 घंटे बचेंगे वो दुनियादारी के लिए होंगे। उस 1 घंटे को जो अपने लिए निकालेंगे उसको कीमती इस तरह बनाएं कि आप 1 मिनट में 62 कदम हो, आधे घंटे की वॉक करें। अच्छा। वो कम से वॉक भी या तो सुबह के टाइम की करें या तो शाम को सूरज गुरूब होने से पहले की करें, ताकि आपको विटामिन डी भी बहुत ज़्यादा मिकदार में मिल जाए, आपको ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा मिल जाए। अगर आप वो गुरूब होने के बाद पार्क में वॉक करेंगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। उल्टा इफेक्ट होगा उसका, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो हम सबको वैसे पता होना चाहिए कि जो प्लांट होते हैं, जो हमारे, अगर हम पार्क में जा रहे हैं तो वो रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, और सुबह के टाइम में जब सूरज की रोशनी पड़ रही है या फिर सूरज गुरूब होने से पहले तो वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे निज़ाम तनफ़ुस के लिए। रेस्पिरेटरी इश्यूज़ होते हैं कुछ लोगों के, उसके लिए भी, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि अस्थमा का प्रॉब्लम है, सांस ठीक से आ नहीं रही, वेदर चेंजेस हैं, तो उसके अंदर वॉक को हम बिल्कुल भी कंसीडर नहीं कर रहे होते। जिस तरीके से अभी शाइस्ता आपने कहा कि अस्थमा के पेशेंट हैं, अस्थमा के पेशेंट जब भी याद रखिएगा जिसको प्रॉब्लम है, तो अगर ये बहुत शिद्दत की तंग करता है तो इससे दिल पे भी वरम आना शुरू हो जाता है, हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए खुदारा अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, अगर आप इनहेलर यूज़ करते हैं वो अपनी पॉकेट में, अपनी जेब में ज़रूर रखिए और उससे ज़रूर यूज़ किया करें। और एक फूल मिलेंगे आपको गुले ज़ूफ़ा के नाम से, गुले ज़ूफ़ा, इसकी 1 चम्मच सवा कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। ये रात सोते वक्त रोज़ाना पिएं। आप देखिएगा आपको जो सीज़न है आपका वो बेहतरीन गुजर जाएगा। जैसे अभी हम सर्दियों की तरफ जा रहे हैं, इसमें धूल मिट्टी ये सारी चीज़ें होंगी, ड्राई वेदर होगा, तो इसमें सांस के मरीज़ों के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो गुले ज़ूफ़ा का कहवा बनाकर पिएं और अपनी इस मुश्किल को आसान कर लें। ठीक है, ये हम बता रहे हैं अस्थमा पेशेंट्स के लिए। अस्थमा पेशेंट एग्जैक्टली, गुले ज़ूफ़ा। अस्थमेटिक एलर्जी हो वो भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इसके एलर्जी के अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं कहवा बना के, जैसे कि शाह साहब बता रहे हैं कि ये बहुत हेल्पफुल होगा। अक्सर हम देखते हैं कि जब ये वेदर चेंजेस होते हैं, ट्रांजिशन हो रही होती है, चेंज हो रहा होता है, तो बहुत सारे लोग इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, समटाइम्स उनको एडमिट होना पड़ जाता है, फिर उसके बाद नेबुलाइज कर रहे होते हैं, वो परेशानी के आलम में होते हैं, तो वो ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं बताऊँगा आपको कि जिस तरीके से एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, बातें सोचना, रात को सोते हैं दिमाग फिल्म की तरह चल रहा होता है, और इसमें यह है कि चीज़ें भी भूल जाते हैं, अपने आप से बातें करते हैं और रोने को दिल करता है। अगर किसी से कोई बात सुन लें उसके 10 मायने निकालते हैं, और यानी किसी चीज़ में मुत्तफिक नहीं होते हैं। फिर उसके बाद चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा आता है, फिर रोना भी आता है, और यानी एंजाइटी ऐसी होती है कि या तो बहुत ज़्यादा नींद आनी शुरू हो जाती है या तो नींद उड़ जाती है। बिल्कुल आती नहीं, बिल्कुल सही। तो एक बीज मिलेंगे आपको तुख्मे फिंदक के नाम से, ये ड्राई फ्रूट वालों से मिलेगा, बादाम की तरह होते हैं। इसको तोड़ के इसके अंदर का मगज़ वो 100 ग्राम ले लें और 50 ग्राम उसमें मिश्री मिला लें, पाउडर बना लें इनको।
ایک چائے والی چمچ ایک ٹائم روزانہ استعمال کریں رات کو. آپ دیکھیے گا رات کو کر لیں یا صبح کر لیں, ایک تو آپ کی انزائٹی ڈپریشن ایسا لگے گا جیسے کوئی بوجھ ہٹ گیا ہے, کندھوں کے پیچھے سے کھچاؤ ہونا, ایک بوجھ ہٹ گیا, اپنے آپ کو ہلکا بھی فیل کریں گے, اور یہ جو دماغ فضول کا چل رہا ہوتا ہے یہ چیز بھی دور ہو جائے گی, اور آپ ایک خوش اخلاق بھی ہو جائیں گے. بالکل زبردست, تھینک یو سو مچ شاہ صاحب, آپ کے وقت کا بہت اچھا لگا. شاہ صاحب ہمیشہ سے یہ پازیٹیو چیزیں بھی ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں جو ہمارے بیہیویئرس کے لیے بڑی کنسٹرکٹیو ہوتی ہیں. اور شاہ صاحب نے بتایا کہ جو چیزیں آرتھرائٹس کے حوالے سے ہیں, آئل ہیں یا پھر جو انہوں نے جڑی بوٹیوں کا استعمال بتایا, ایگزیکٹلی اسی مقدار میں اسی طریقے سے آپ ان کو استعمال کر کے دیکھیں, آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ نیکسٹ ہم شو میں بات کریں گے کسی اور ایشو کے اوپر, ہربلز کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں. آیورویدک جو ٹریٹمنٹ ہیں وہ کم سے کم ہمیں نقصان دیتے ہیں, تھوڑا سا لانگ ٹرم ہوتے ہیں لیکن ان کے نقصانات, ان کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ بہت حد تک منیمائز ہو جاتے ہیں, دوسرے کسی بھی آرگن کو اس طرح سے وہ ایفیکٹ نہیں کرتے. تو یہ بہت پاورفل چیز ہوتی ہے جو ہمیں آج بتائی ہے شاہ صاحب نے, یہ بہت امپورٹنٹ بھی ہے. آپ اس کو ضرور فالو کیجیے گا اور ہمیں اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارے لیے آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. آج کے شو میں جو ہم نے باتیں کی یقینی طور پر آپ کو اچھا بھی لگا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملیں گے, تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.